الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال تعالى في موضع آخر: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ہر کوئی گرمی سے عاجز ہو گیا جب روز و شب، ہر کوئی گرمی سے عاجز ہو گیا جب روز و شب، کس نے بارش کی عطا ہے کون اس رب کے سوا. معزز محترم سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، میں سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہ خالق کون و مکان مالک ارض و سماء حکم الحاکمین اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم سامعین کرام، ہماری دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. جتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. خاص طور سے 3 نعمتوں کا اللہ نے مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا بھلا بتاؤ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، انشاءکم وجعل لکم السمع، اور اللہ نے تم کو کان دیا
والابصار اور آنکھیں بھی اور دل بھی، یہ تین نعمتیں اگر تمہارے پاس ہیں اور ان تین نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آدمی دیکھیے کبھی کبھی انسان پیروں سے معذور ہوتا ہے، ہاتھوں سے معذور ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا۔ اس کے پاس دماغ ہے، اس کے پاس دل ہے، اس کے پاس سننے کی صلاحیت ہے، اس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، لیکن انسان کانوں سے معذور ہو جائے تو مجبور ہو جاتا ہے، آنکھوں سے معذور ہو جائے تو مجبور ہو جاتا ہے، اس کا دل خراب ہو جائے تو اس کی زندگی کے خطرات منڈلانے لگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں نعمتوں کو عطا کر رکھا ہے، اسی طرح ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ناشکری کیوں رہتے ہیں؟ ناشکری اس لیے رہتے ہیں کہ ہم جن نعمتوں کو اللہ نے دیا ہے، جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے نہیں دیکھتے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے کچھ اور نعمتیں دے رکھی ہیں جو میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، اپنے سے غریبوں کو دیکھو تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جہاں بے شمار نعمتیں اس دنیا میں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، انہی تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت بارش بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ تعالی بارش نازل کرنا بند کر دے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اور حد سے زیادہ بارش ہو جائے تو بھی تباہی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم بارش کو ایک اندازے سے اتارتے ہیں، ایک اندازے سے، اپنے حساب سے۔ اللہ کو اندازہ معلوم ہے کہاں کتنی اور کب بارش ہونی چاہیے، بارش کی کتنی کہاں ضرورت ہے، یہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا، بابرکت پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس سے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ کھیتیاں جو تم کاٹتے ہو، دانے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور تابتا جو ہے کھجور اور کیلے اور دنیا بھر کے تمام جو تم کھاتے ہو پیتے ہو۔ تو یہ بارش اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا انعام ہے۔ اس کا احساس اور اس نعمت کی قدر اس وقت معلوم کرتی ہے جب اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، جب بارش رک جاتی ہے اور بارش سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو محروم کر دیتا ہے، تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ بارش سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے۔ سمندر کا پانی، تالاب کا پانی، دریا کا پانی، ندی کا پانی، اسے اللہ رب العالمین کھینچتا ہے، بادل کی شکل دیتا ہے، اور پھر وہ بادل تابتا ہوتے ہیں۔ تابتا ہونے کے بعد اس کے اندر اللہ رب العالمین پانی کو جمع کرتا ہے۔ پھر پانی جمع ہونے کے بعد وہی پانی جو کسی ندی سے بھاپ کی شکل میں اٹھا تھا، کسی نالے سے بھاپ کی شکل میں اٹھا تھا، سمندر سے کھارا پانی بھاپ کی شکل میں اوپر گیا، بادل بنا، اور بادل بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس زمین پر نازل کیا، کتنا بابرکت ہو گیا، کتنا بابرکت ہو گیا کہ اسے آدمی پیتا ہے، اس سے نہاتا ہے، کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، صفائی ستھرائی حاصل کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بابرکت پانی۔ ورنہ دھان کی فصل کا وقت آتا ہے، لوگ دھان کی بیٹھوری بیٹھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں، لوگ بیج بوتے ہیں، بیج کو تیار کرنے کے لیے اگر بارش نہ ہو، بارش کی میں تاخیر ہو جائے، لوگ بوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تیل ڈالتے ڈالتے تھک جاتے ہیں، انجن چلتے چلتے گرم ہو جاتا ہے، لیکن زمین میں وہ ہریالی نہیں آتی، زمین میں سرسبزی اور شادابی نہیں آتی۔ کئی کئی دنوں تک لوگ بورنگ چلاتے ہیں لیکن زمین اس طرح ہری بھری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی رحمت شان، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بارش کی شکل میں اس زمین پر نازل کرتا ہے، اس بابرکت پانی کو زمین پر نازل کرتے ہی یہ زمین لہلہا ہوتی ہے،
سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. کئی گھنٹوں کئی دن مسلسل بورنگ سے پانی آپ ڈال رہے تھے لیکن زمین ہری نہیں ہو رہی تھی, زمین اس طرح تیار نہیں ہو رہی تھی. آپ کی بیج جو گیہوں کی تیار کر رہے تھے وہ تیار نہیں ہو رہی تھی, لیکن 10-15 منٹ کی بارش سے زمین لہرا ہوتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بابرکت پانی کہا. پانی جاتا ہے تو صاف نہیں رہتا, گندا ہوتا ہے. کئی ندی کا نالے کا کہاں کا پانی بھاپ کی شکل میں آسمان کی طرف فضاؤں کی طرف جاتا ہے اور وہ بادل بن کر کے جب وہ نازل ہوتا ہے اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہماری زمین سے جو پانی نکال کر ہم سیراب کرتے اس میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک لے, اللہ تعالیٰ یہ بارش برسانا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ کہیں آپ کو پانی نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وارننگ بھی ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور اگر ہم چاہیں تو اس کو برباد کر دے, بارش نازل ہی نہ ہو, بارش کو نازل کرنا بند کر دے. اور اگر ہم چاہیں تو بارش صرف پہاڑوں پر برسائیں, چاہیں تو صرف ریگستانوں پر برسائیں, اور اگر چاہیں تو بارش تو برسائیں, لیکن بارش برسانے کی حالت میں تمہارے لیے بابرکت پانی کے بجائے کڑوا پانی نازل کر دے, کھارا پانی نازل کر دے. پانی میں وہ تاثیر نہ ہو, پانی میں وہ طاقت نہ ہو, پانی میں وہ جو ہے کوالٹی نہ ہو جو تمہاری زمین کو چاہیے, جو تمہارے جسم کو چاہیے, جو تمہارے کھانے اور پینے کو چاہیے. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اسی طرح مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش کو نازل کرے, بارش اللہ چاہے تو نازل کرے, لیکن بارش کا پانی زمین میں جذب نہ ہونے دے. پورے لوگ ڈوب کر مر جائیں گے, پورے لوگ ڈوب کر مر جائیں گے. پانی نازل ہوتا ہے, آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے اور وہ زمین میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پانی جذب ہوتا ہے تو ہی فصلیں اگتی ہیں, فصلیں لہراتی ہیں. اور اگر پانی زمین ہی پر رکا رہے تو بہت زیادہ پانی کی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے, پانی کا کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کی بارش میں کتنا ٹن, کتنے لاکھوں ٹن پانی اللہ تعالیٰ زمین والوں کو دے دیتا ہے, انسانوں کو دے دیتا ہے. کہ اتنا پانی جمع کرنے کی طاقت انسانوں میں ہے نہیں. کتنا پانی نازل ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے کی اور 1 گھنٹے کی بارش میں, کتنا پانی اس دنیا میں تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے کہ اس پانی کی مقدار پوری دنیا والے مل کر سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مہینوں جمع کرنا چاہے نہیں جمع کر سکتے جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے. اسی طرح سے بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے. ایک موسم آتا ہے مئی جون کا, ایک موسم آتا ہے گرمی کا, ساری کی ساری فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں, ہریالی ختم ہو جاتی ہے, کہیں کوئی سبزہ نظر نہیں آتا. جہاں دیکھو صرف زمین ہی زمین نظر آ رہی ہے, کوئی پودا نہیں ہے, کوئی پھول نہیں ہے, کوئی ہریالی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بارش کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اے لوگو, تم اس دنیا میں جس زندگی پائے ہوئے ہو, جس زندگی کو تم گزار رہے ہو, بارش کی طرح تمہاری زندگی بھی ہے. جیسے بارش آتی ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے, بارش نازل ہوتے ہی زمین لہرا اٹھتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ زمین کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے. ایسے اللہ نے تم کو اس دنیا میں آباد کیا ہے, تم نے عالیشان مکان بنائے, عالیشان سڑکیں بنائی, عمدہ کپڑے پہنتے ہو, اچھے خوشبو لگاتے ہو, اچھے بستر پر سوتے ہو. یہ دنیا بڑی ہری بھری ہے, دنیا بڑی بارونت ہے, دنیا بڑی خوبصورت ہے, دنیا بڑی دلفریب ہے. لیکن آئے گا ایک وقت قیامت کا دن کا, اور اس وقت جب فرشتہ سور میں پھونک مارے گا, فَإِذَا نُفِخَ الصُّورُ, جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں فنا ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, جب زمین میں بھونچال آ جائے گا, جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے تمام جو ہے خزانوں کو نکال دے گی, انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ, حق ہونے والی سچ ہونے والی کیا ہے. وما ادراک ما الحاقۃ, اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعہ. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا. تو اس بارش کو اللہ نے بطور نصیحت کے بھی ذکر فرمایا ہے, بطور عبرت کے ذکر فرمایا ہے کہ بارش سے تم فائدہ بھی اٹھاؤ, بارش کے پانی میں نہاؤ بھی, بارش کا پانی تم پیو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی حاصل کرو. جیسے بارش کے بعد یہ زمین ہمیشہ ہری بھری نہیں رہتی,
ایک دن اس کی ہریالی زمین کی ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن جب فرشتہ پہلی بار سور میں پھونک مارے گا، اذا السماء انفطرت، سما آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے چل جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب زمین جو ہے سمندر بھرکا دیے جائیں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتہ دوسری بار سور میں پھونک مارے گا، سارے تباہ ہو گئے۔ جیسے گرمی کے موسم میں ساری فصلیں جو ہے جل جاتی ہیں اور ساری زمین کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب پہلی مرتبہ فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، زمین تباہ ہو کر رہنے والے برباد ہو جائیں گے، یہ مکانات ختم ہو جائیں گے، حویلیاں ختم ہو جائیں گی، بستروں کا پتہ نہیں ہوگا، عالیشان محلوں کا پتہ نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے ٹوٹ ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے اور بالکل جو ہے ویران نظر آئیں گے، کوئی خوبصورتی زمین پر نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے قبروں میں، کوئی قبروں میں دفن ہے، کوئی کہیں دفن ہے، کوئی کہیں ہے، سب مٹی کے اندر جا چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، فرشتہ دوسری بار سور میں پھونک مارے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ دوسری بار سور میں پھونک مارے گا فرشتہ، جیسے بارش برستی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، ایسے دوسری بار فرشتہ جب سور میں پھونک مارے گا، سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا؟ یہ بارش ہمارے لیے ایک عظیم پیغام بھی ہے، اس میں ہمارے لیے عظیم نصیحت بھی ہے کہ یہ بارش جس طرح آتی ہے، چلی جاتی ہے، زمین ہری ہونے کے بعد پھر جو ہے اس کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، ایسے آج یہ دنیا آباد ہے، ایک دن یہ ویران ہو جائے گی، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی اور ایک دن قیامت قائم ہوگا، قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ اسی طرح سے بارش یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس بارش ہی پر اگر پوری کائنات کے لوگ غور کرے تو انشاءاللہ سارے کے سارے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ بارش نازل کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، بارش برسانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر بارش اللہ روک لیتا ہے، پوری دنیا کے لوگ رونے چلانے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ بارش سے کتنے فائدے ہیں۔ تو یہ بارش اللہ کی ایسی عظیم نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کر اور جس پر غور کر کے ایک انسان میں عبادت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بارش برسا سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی بارش نازل کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ مصنوعی فواروں کی کوئی حیثیت نہیں، مصنوعی جو بارش ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ جو بارش برساتا ہے، جس مقدار میں برساتا ہے، جس کوالٹی میں برساتا ہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی 10 منٹ بھی برسا نہیں سکتے ویسے بارش۔ اور اسی طرح سے یہ بارش اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس بارش کے نازل نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ زمین کے اندر جو پانی ہے، یہ زمین کے اندر جو پانی ہے جس کو ہم بورنگ کے ذریعہ، ٹیوب ویل کے ذریعہ، دوسری تمام ایجادات کے ذریعہ نکالتے ہیں، یہ پانی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ نل بھی کام نہیں آتا، بورنگ بھی کام نہیں دیتی۔ لوگ کئی ہزار فٹ بورنگ کر کے پانی نکالنا چاہتے ہیں، پانی نکلتا ہی نہیں ہے۔ رب العالمین نے باقاعدہ چیلنج دیا ہے، فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا بتاؤ اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، زمین کے بالکل نچلے حصے میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہیں میٹھا پانی کون دے گا؟ میٹھا پانی کون دے گا؟ کتنی جگہوں پہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ پانی کی سطح بہت نیچی ہو جاتی ہے، لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں چوٹ جا کر کے۔ پانی نہیں ہے تو آپ نہ کھانا بنا سکتے، پانی نہیں ہے نہ آپ ٹوائلٹ میں جا سکتے، پانی نہیں تو آپ غسل نہیں کر سکتے، پانی نہیں تو گھر جو ہے مکان کی صفائی نہیں کر سکتے۔ ارے پانی پر تو زندگی کا دار بنا ہے۔ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار چیز کو، کہنا جل ہے تو جیون ہے، زندگی کا دار مدار پانی پر ہے۔ یہ پانی اگر گہرائی میں چلا جائے تو پھر پانی کون دے گا؟
اللہ کے سوا کوئی ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، سورۃ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا بھلا بتاؤ پانی جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو بادلوں سے نازل کرتے ہو؟ بادل تمہارے حکم پہ ہیں، تمہارے حکم کے مطابق بادل بارش برساتے ہیں۔ آج ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگ پیشین وہی کرتے ہیں، اتنی بارش آنے والی ہے، فلاں جگہ سے اتنی بارش نازل ہونے والی ہے، فلاں جگہ اتنی بارش ہونے والی ہے، اعلان ہوتا بارش ہوتی نہیں ہے۔ کبھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بارش ہو بھی جائے گی، ایسی بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، بارش ان کو اپنے شکنجے میں، اپنے طوفان میں جکڑتی ہے۔ لوگ اس منظر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ پورے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے سامنے اس بارش اور اس طوفان کا ان کی نظر ہو جاتے ہیں، اس پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، کوئی بچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ایسی بھی بارش اچانک آ جاتی ہے، ایسے ہی پانی کا بہاؤ اچانک بڑھ جاتا ہے، کہاں کہاں لوگ پھنس جاتے ہیں، کس کس جگہ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ بارش اللہ رب العالمین کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بادلوں کو چلانے والی ذات ہے، ثم یؤلف، پھر بادلوں کو اللہ ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بدلی بناتا ہے، پھر وہ کالی گھٹا چھاتی ہے، پھر وہ کالی گھٹا چھانے کے بعد اس جگہ بارش ہوتی ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے جو ہے بادل سے آواز سنی کہ ایک بادل سے آواز آ رہی ہے، اس کی حقیقت فلاں، اے بادل تو فلاں جگہ، فلاں جو ہے جگہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کر۔ وہ آدمی پیچھے ہوتا ہے، بادل کے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے، بارش نازل ہو رہی ہے اور بارش کے پیچھے جا رہا ہے کہ پانی کہاں جا رہا ہے، پتہ چلا کہ ایک کھیت میں پانی جا کر کے گر رہا ہے، اور وہ آدمی اپنے جو ہے اسے ہاتھا سے اور اپنے جو ہے سامان سے اس پانی کو اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تو نے ایسا اتنی بڑی نعمت تجھے کیسے ملی، تیرا کیا نام ہے؟ وہ بتا دو میرا یہ نام ہے۔ کہا میں بادل سے یہی نام کی آواز سنی، اسی نام کی آواز سنی، بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کرنا ہے۔ تمہارا نام لیا گیا، باقاعدہ صحیح حدیث ہے، تمہارا نام کیوں لیا گیا؟ اس نے کہا جب میری فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں ایک حصہ فصل کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اپنے جو ہے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ خیرات کر دیتا ہوں، ایک حصہ خیرات کر دیتا ہوں۔ آج بارش نازل نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے ہیں۔ مالوں کی زکات نکالنا جن کے اوپر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہیں، وہ نہیں نکالتے، تو اللہ رب العالمین کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بارش کو روک لیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا، کتنے لوگوں کو اللہ نے ارب پتی بنایا، جب ان کی زکات کئی ہزاروں میں لاکھوں میں نکلتی ہے تو مال سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، مال سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کے مطابق زکات کو نہیں نکالتا، نکالتا بھی ہے تو اس کو مس یوز کرنا چاہتا ہے کہ زکات کا پیسہ ایسے لوگوں کو دیا جائے جس سے ہم کام لے سکیں، ایسے لوگوں کو پیسہ دو جو ہمارے سامنے جو ہے نوکری کریں، ہمارے سامنے جو ہمیشہ جو ہے غلامی ہماری کریں، تو زکات کا پیسہ دے کر کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ زکات کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، زکات اللہ کی رضا کے لیے۔ فقراء مساکین کا میرا وہ میرا موضوع نہیں ہے، مصارف زکات یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بارش رکتی ہے نا، اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اس کے بھی جو ہے ریزن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ لوگ فصلوں کو کھا رہے ہیں، مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نعمتوں کی خوشحالی میں زندگی میں مست ہیں، لیکن اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب بارش نازل نہیں ہوتی ہے اور کئی مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں، اور کبھی کسی عالم کے دل میں ایمانی غیرت جاگتی ہے، ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے، وہ نمازی استسقاء کا اعلان کرتا ہے کہ چلو ہم میدان میں نکلیں گے۔ نبی کی سنت ہے کہ بارش نہ نازل ہو تو باہر میدان میں جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں عاجزی کے ساتھ نکلو، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا، یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن اس اعلان کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں، کئی ہزاروں تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک میں ڈال دو، واٹس ایپ میں ڈال دو، کتنے گروپوں میں اعلان پہنچ جاتا ہے کہ فلاں جگہ استسقاء کی نماز ادا کی جانے والی ہے، اتنے
20 साल कभी इस तरह का वाकया पेश आया, कितने लोगों पर ऐलान हुआ बारिश के लिए, लेकिन लोग नहीं आए, लोग नहीं आए। कितने लोगों को ये उज़्र लाहिक होता है, मुसलमान है, शर्म नहीं आती। कितने लोग कहते हैं मैं तो नहाया नहीं हूँ। अरे कैसे तुम मुसलमान हो, तुम जुर्मी होकर जिंदगी गुजारते हो, पाक साफ नहीं रहते, पंज वक्त का नमाज अदा नहीं करते। तो कहने का मकसद ये है कि ये बारिश अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत है कि हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जब बारिश हो जाती, बारिश नाजिल होती, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही। ये बारिश कैसे मिली है, कैसे मिली है? अल्लाह के फضل से, अल्लाह की रहमत से। हुदैबिया की रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया की रात गुजरी, सुबह के वक्त सहाबा किराम से खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे रब ने ये बात बयान की है कि मेरे कुछ बंदों ने ईमान की हालत में सुबह की है, कुछ बंदों ने कुफ्र की हालत में सुबह की। सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर ये क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे कुछ बंदों ने ईमान की हालत में सुबह की, कुछ बंदों ने कुफ्र की हालत में सुबह की, आप बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बारिश हुई, बारिश होने के बाद जिसने ये कहा कि ये बारिश अल्लाह के फजल से हुई, अल्लाह की रहमत की वजह से हुई, वो मुझ पर ईमान रखने वाले लोग हैं। और बारिश होने के बाद जिसने ये कहा कि फला सितारे के इधर उधर आने की वजह से, इधर उधर चलने की वजह से, फला नक्षत्र की वजह से या फला वजह से बारिश हुई है, वो लोग सितारों पर ईमान रखते हैं, वो लोग कवाकिब पर ईमान रखते हैं। ये वजाहत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने फरमाई कि बारिश नाज़िल हो जाए तो उसके बारे में यही बात होनी चाहिए कि ये बारिश अल्लाह के फजल से नाज़िल हुई है, ये बारिश अल्लाह की रहमत से नाज़िल हुई है। इसी तरह से बारिश जब नाज़िल होती है ना, तो एक तरफ तो ज़ाहिरी तौर से अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, ज़ाहिरी तौर से ज़मीन हरी भरी होती है, ज़ाहिरी तौर से दुनिया में एक खूबसूरत माहौल पैदा हो जाता है, बच्चे खुशी मनाते हैं, नौजवान औरतें खुशी मनाती है, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है। दूसरी तरफ जब बारिश नाज़िल होती है, अल्लाह ताला की तौबा का दरवाजा खुसूसी तौर से खोल दिया जाता है। तौबा का दरवाजा खुसूसी तौर से अल्लाह खोलता है, यानी खास तौर से वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। बारिश नाज़िल होते वक्त अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। जब बारिश नाज़िल हो रही हो, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। और ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अल-उम में ये रवायत जिक्र की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतलबु अल-इजाबत ad-दुआ इंदा इल्तिकाई जुलूसी व इकामत as-सलात व नुज़ूल al-मतर। अल्लाह अलबानी ने 1469 नंबर में रवायत को जिक्र किया, सही करार दिया है कि अल्लाह ताला से दुआओं की कबूलियत 3 मौके पर तलाश करो। 3 मौके पर जब मोमिनों और काफिरों की जंग हो रही है, मोमिनों और काफिरों की जंग हो रही हो, दोनों लश्कर आपस में एक दूसरे से जंग कर रहे हो और नमाज जब कायम की जा रही हो। और इससे मुताबिक एक और वाज़ेह हदीस में आपके सामने पेश करो। अबू दाऊद की रवायत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस अज़ान और इकामत के दरमियान की दुआ रद्द नहीं की जाती है। ये नमाज के कायम होने का वक्त है कि नहीं है? अज़ान हो चुकी है, अज़ान हो चुकी है, अभी इमाम के इंतजार में लोग बैठे हैं, अभी नमाज कायम होने वाली है। ये वक्त कितना हसीन वक्त होता है अल्लाह से मांगने का, तिलावत कुरान का, इस्तिग़फ़ार का, अल्लाह से अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करने का। लेकिन हाय मुसलमान, दुनिया कमाने का वक्त तो उसे मिलता है, दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए कई कई घंटे लाइन में खड़ा रहेगा, कई कई घंटे लाइन में धूप में भी खड़ा रहेगा। कोई चीज अगर तक़सीम की जा रही हो, लेकिन रब की रहमत हासिल करने के लिए उस वक्त वो घर से निकलता है जब जमात खड़ी हो जाती है, जब तकबीर तहरीमा छूट जाती है, इक़ामत सलात शुरू जो है, इक़ामत सलात का सिलसिला शुरू हो जाता है, तब लोग घरों से निकलते हैं। अज़ान सुनकर तैयारी नहीं करते नमाज की, इसलिए हम मसबूक हो जाते हैं। मसबूक माने जमात से पीछे हो जाते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम पहले वजू करेंगे, अज़ान और इक़ामत के दरमियान सुन्नत भी पढ़ेंगे, दुआ भी मांगेंगे, कुछ कुरान की तिलावत भी कर लेंगे, कुछ अपनी आखिरत को भी याद कर लेंगे, कितना बड़ा फायदा होगा। कहने का मकसद ये है 3 मौके पर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। एक मौका उस वक्त का होता है जब मोमिनों और काफिरों की जंग होती है, और दूसरा मौका नमाज के कायम होने का होता है, अज़ान और इक़ामत के दरमियान खास तौर से दुआ कबूल की जाती है। उस वक्त को आप हमें गनीमत जानना चाहिए। और तीसरा वक्त है बारिश नाज़िल हो रही हो, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। और इसी तरह से बारिश से एक फायदा ये होता है कि बारिश जैसे नाज़िल होती है, खूब गर्मी है, खूब जो है लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान हैं और लोगों की
زندگی حسین ہو چکی ہے، ایسے موقع پر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لوگ پانی میں نہاتے ہیں، پانی کے اپنے جسموں پر ملتے ہیں، دنیا کا ایک منظر چینج ہو جاتا ہے، خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے بارش نازل سے ہونے سے سائنس سے آج کی میڈیکل جو ہے موجودہ دور کی سائنس کہتی ہے کہ بارش نازل ہونے سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، ڈپریشن ہلکا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ آدمی بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور کپڑے پہن کر یا باہر نکل رہا ہے بارش میں نہانے کے لیے، اور وہ بارش کا پانی اس کے جسم سے ٹکراتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو کافی گرمی سے پریشان تھا، اور ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکراتی ہے، خوبصورت فضا میں وہ جب جاتا ہے، چلتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، اس کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کو سکون مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں بارش کے فوائد سے متعلق ہوئی۔ آئیے نقصانات پر بھی غور کرتے ہیں کہ اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر بارش حد سے زیادہ ہو تو بھی فصلیں جل جاتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حد سے زیادہ بارش ہو تو کتنے لوگوں کے بیڈ روم بارش میں ڈوب جاتے ہیں۔ بمبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں تو کوئی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، لوگ بس کے کود کر کے ادھر ہی جو ہے ادھر ہی کرلا ڈیپو کے پاس لوگ نہا رہے تھے اسی بارش کے پانی میں۔ کتنی بارش ہو گئی، کتنے ادارے بند ہو گئے، کتنے اسکول بند ہو گئے، کتنے کالج بند ہو گئے، اور ٹرین بند ہو گئی، آنا جانا لوگوں کا مشکل ہو گیا۔ ایک دو دن کی بارش میں یہ حال ہو گیا کہ جہاں لوگ دوڑتے ہیں وہاں اتنا پانی آ جاتا ہے، اتنی پانی کی جو ہے سطح اوپر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے راستے بند ہو جاتے ہیں، آنا جانا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے، جو جہاں پھنس گیا وہیں پڑا ہوا ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کہیں جو ہے ہمارے بائکیں پانی میں بہہ رہی ہیں، کہیں آٹو بہہ رہا ہے، کہیں بسیں ڈوب رہی ہیں۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم ہر سال دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دن ایسا آتا ہے بارش کے دنوں میں کس طرح کی طوفان آتے ہیں۔ اسی طرح سے بارش جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے موبائل فون کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، مواصلاتی جو سسٹم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ نقصانات ہیں کہ اگر زیادہ بارش ہو جائے تو بھی پرابلم، اگر کم بارش ہو تو بھی پرابلم۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ بارش جو تو نازل فرما رہا ہے ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، بارش کو باعث رحمت بنا، باعث زحمت نہ بنا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، جمعہ کے دن تھا، جمعہ کے دن آپ خطاب کر رہے تھے، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر حلقت الاموال والمواشی جو ہے مال برباد ہو گئے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے دعا فرمائی، ممبر سے دعا فرمائی، موسلا دھار بارش نازل ہوئی تو نازل ہوتی ہی رہی۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اتنی بارش سے تباہی ہے، لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا، لوگ پانی کی کثرت سے پریشان ہیں، بارش کی زیادتی سے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علی الاکام والجبال والآجام والسراب والاودیہ ومنابت الشجر، کہ اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، پہاڑیوں پر، جنگلات پر، پودوں کی جگہ جو پودے اگتے ان جگہوں پر بارش نازل فرما۔ آپ نے فرمایا اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ تو ہماری ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل نہ فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ صحابہ نے دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد تو بارش ہو رہی ہے لیکن مدینہ اس سے محفوظ ہے، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آس پاس میں بارش ہو رہی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو ہمیں بھی جب بارش زیادہ ہو جائے تو بات اور پتنگر نہیں کرنا چاہیے، بکواس نہیں کرنا چاہیے، صرف اس کے باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر پوری دعا نہیں یاد ہے تو اتنا یاد کر لو اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اتنا بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ اگر دل سے دعا مانگو کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل نہ فرما۔ اور بارش کے نہ ہونے کے نقصانات تو آپ نے دیکھ ہی لیا، سن ہی لیا کہ بارش اگر نہیں ہوتی ہے تو بھی کھیتیاں برباد ہوتی ہیں، بارش اگر نہیں ہوتی ہے تو پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ بمبئی میں رہتے ہیں، بارش کا موسم جب آتا ہے تو لوگ یہ امید لے کر بیٹھتے ہیں کہ بارش میں جھیلیں بھر جائیں گی، پانی کا ذخیرہ اچھا ہو جائے گا، پانی کا ذخیرہ اچھا ہوگا تو پانی کی کٹوتی نہیں ہوگی،
اور اگر پانی کا ذخیرہ اچھا نہیں ہوگا تو BMC والے پانی کم کر دیں گے، پانی کی کٹوتی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پوری بمبئی کے پانی کا جو دارمدار ہے وہ بارش کے پانی پر ہے، بارش کا پانی جمع کیا جاتا، فلٹر کیا جاتا، وہی ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بارش نہ ہونے سے ایک بڑی تباہی بیماریوں کی شکل میں آتی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، کسی کے خون میں پرابلم ہے، کسی کی کسی جسم میں پرابلم ہے، کوئی بخار زدہ ہے، کوئی کسی اور بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ یہ بیماریاں کب آتی ہیں؟ جب اللہ بارش نازل نہیں کرتا۔ اس دنیا میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، فضا جو ہے آلودگی فضا میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، گندگی ہر جگہ پھیل جاتی ہے فضاؤں میں، اور وہ گندگی صاف کرنے کا بہترین سسٹم بارش ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے، زمین بھی صاف، فضا بھی صاف، اور آدمی کیا جو ہے رہنے کی تمام جگہیں اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریق کی سنت تھی کہ جب بارش نازل نہیں ہوتی تو صحابہ کرام کو آپ میدان میں لے جاتے، وہاں آپ میدان میں جا کر کے صحابہ کرام کو 2 رکعت نماز ادا کراتے، 2 رکعت نماز پڑھاتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے نصیحت کرتے اور دعائیں مانگتے، اس طرح ہتھیلی کو الٹا کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا نافعا غیر ضار آذرا غیر آذر۔ تو یہ جو دعا ہے ہمیں اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، اور بارش کا جب موسم آ جائے، بارش نازل نہ ہو تو ہمیں صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گاؤں میں ہیں تو باہر نکل جائیں، اگر یہاں ہیں تو یہاں بھی ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ بھئی گاؤں سے ہی فصل تیار ہو کر یہاں آتی ہے، گاؤں میں کھیتی ہوتی تو یہاں پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو بمبئی میں رہتے ہیں، کسان تھوڑی ہے، بھئی کسان کوئی بھی ہوگا اس کا فائدہ ہم سب کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر تو رحمتوں بھری بارش نازل فرما، اے اللہ جو بھی بارش کو ہمیں عطا فرما۔ آج کے اس موسم میں جو بارش کا موسم چل رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، باعث زحمت نہ بنا، ہمارے لیے بارش کو باعث جو ہے خوشحالی بنا، باعث بدحالی نہ بنا۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان تیری بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، اے اللہ اس کو محبتوں میں بدل دے، ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں ہیں ایک دوسرے کی مدد میں بدل دے، کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں۔ رب العالمین بارش سے متعلق جو بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں، رب العالمین جو باتیں صحیح طور سے ادا ہوئی ہیں زبان سے، رب العالمین تو اسے قبول فرما۔ اگر سبقت لسانی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنے دام میں رحمت میں پناہ عطا فرما، ہماری لغزشوں کو خطاؤں کو معاف فرما، اور جب تک بھی ہم اس دنیا میں زندہ رہیں رب العالمین ہمیں اپنی موت اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، برزخ کی، قیامت کی اور جنت و جہنم کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے گناہوں کی بچنے کی تعلیم ہے، ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله،